والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش ہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان بنی خاتمہ اگر دعوت امرت بنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس نے خون دل سے تھی سواری وہ جس نے خون دل سے تھی سواری وہ جس نے خون دل سے تھی سواری دلوں میں عشق احمد کی کیاری سجائے جس نے علم و فن کے دفتر گرائے جس نے ارض ہند کے خیبر میرے ادراک کی مسجد کا مفتی وہ جس کی فکر تازہ سے میں رضوی وہ جس کے قلم میں برق صداقت وہ جس کے عشق میں وہ جس کے علم میں عشق رسالت حقائق کو کیا جس نے دوبالا عقائد کو دیا جس نے اجالا دماغوں میں ہے جس کا چراغاں بریلی جس کی تربت پہ ہے نازاں حریم عشق کا جو پیشوا ہے یقیناً وہ امام احمد رضا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں
قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر پار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر ملک کی تاریخی اور عظیم دینی درسگاہ ام المدارس جامعہ امجدیہ میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر اس عظیم الشان اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور مشائخ امجدیہ کی ارواح کو رب ذوالجلال اپنی رحمتوں سے مزید سیراب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین آمین۔ جامعہ امجدیہ کے محتمم اعلیٰ صاحبزادہ محمد ریحان امجد نعمانی صاحب اور کثیر تعداد میں علماء و مشائخ رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کے ماہ و سال، آپ کے مبارک احوال، آپ کی شخصیت کا تعارف اور آپ کی حیات کے مختلف گوشے دامان باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ جو بھی آپ کی نسبت سے بیان کریں کیونکہ اللہ کے عظیم ولی کا تذکرہ ہے، رحمت کے پھول برستے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میری اکثر اجتماعات میں یہ ترجیح ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے، جس طرح کہ بندہ ناچیز نے جدا جدا موضوعات پر 62 افکار رضا سیمینار منعقد کیے اور ان میں ہر علیحدہ موضوع پر تعلیمات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالات حاضرہ میں ہمارے بہت سے مسائل کا حل، الجھنوں کا جواب اور ایمان کی حفاظت، اس کے لحاظ سے بندہ ناچیز آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب المستند المعتمد، اس کی 5-6 لائنیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے اور بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کتاب کے اندر جو یہاں کراچی کی برکاتی پبلشرز کی طرف سے چھپی ہوئی ہے یہ چھاپا، اس کے صفحہ نمبر 138 پر ایک عبارت ہے، کیف ولیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعاً لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبارت کے اندر جو
8-9 لائنیں ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اصول ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق فرض عین ہے، اور آپ کی نسبت سے آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی فرض ہے۔ لیکن عمومی طور پر اس محبت کی جو شرائط ہیں اور اس کی شرعی حیثیت جو ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ کس طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر ہے۔ بے شک بے شک۔ استقلالاً محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کے وسیلے صدقے آپ کے واسطے سے پھر یہ ہستیاں جو ہیں ان میں سے ہر فرد کی محبت ہم پہ لازم ہے۔ تو سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اسی کا سچا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے تمام افراد سے بھی محبت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جمیع افراد سے بھی محبت کرے۔ اور پھر اس میں آپ نے یہ اصول واضح کیا کہ اگر ان میں سے کسی ایک فرد سے بھی کوئی بغض رکھتا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، تو وہ بغض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بغض شمار ہوگا، اور وہ بندہ کبھی بھی دعوی محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس بات کو بھی لازم قرار دیا کہ چونکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم باعث محبت ہے، تو جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سچی محبتیں ہیں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے۔ اگر سرکار کے صدقے ہیں تو پھر بیک وقت دونوں پائی جائیں، یعنی جب بھی سچی ہوگی تو ان میں تفریق نہیں ہو سکتی، ان میں لڑائی نہیں ہو سکتی، بیک وقت ایک سینے میں دونوں اکٹھی پائی جائیں۔ اور فتنہ تب ہوتا ہے جب ان محبتوں کا باعث سرکار سے ہٹا کر کوئی اور وجہ بنائی جاتی ہے، تو پھر یہ محبتیں جدا جدا ہو جاتی ہیں، پھر انتشار اور افتراق ہوتا ہے۔ جب ایک ہی سینے میں دونوں محبتیں بیک وقت جمع ہو تو کیا آپس میں وہ سینہ ٹکرا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ فتنہ فساد اس کا سبب یہ ہے کہ جو محبت کی بیس ہے اس کو سمجھا نہیں جاتا، جس کے نتیجے میں یہ جدا جدا ایک والے ایک محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے والے دوسری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جس وقت یہ جدا جدا ہو بیک وقت ایک سینے کے اندر جمع نہ ہو تو اعلی حضرت کے نزدیک یہ جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں، سچی تب ہوتی ہیں سرکار کی وجہ سے ہوں، اور پھر بیک وقت ہر مومن کے سینے میں دونوں محبتیں یکجا پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اسی عبارت میں آپ نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت آپ کے خاندان کی وجہ سے یا آپ کے قد قامت کی وجہ سے یا آپ کی جو دیگر صفات ہے ان کی وجہ سے وہ بعد میں ہے۔ اصل جو ایمان اس محبت کا ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ محبت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی محبت ہے، یہ شرعی محبت ہے جس پر ایمان کا مدار ہے۔ اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت
وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر اس کا تقاضا ہے، اور وہ محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پائی جائے گی، اور اس میں باقی کوئی نسبت اور کوئی وجہ وہ ثانوی حیثیت میں ہے۔ جس پر محبت جس بیس پہ فرض ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ اور اس کے ساتھ آج چونکہ یہ لفظ نسل نو سن رہی ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں ناسبی ہے، تو یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اور اس میں کچھ الزامات بلا وجہ اور کچھ باقی لوگ بدل گئے۔ تو جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بندہ مثلا اس وجہ سے مانتا ہے کہ وہ ابن ابی قحافہ ہے، سرکار کی ذات سے ہٹ کے، سرکار کا سسر ہونے کی وجہ سے، خلیفہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے کسی وجہ سے مانتا ہے، تو اب یہ محبت شرعی محبت نہیں، ایسی محبت والوں کو خارجی اور ناسبی کہا جائے گا۔ اور حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، ابن ابی طالب ہونے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے محبت کرے گا، وہ محبت شرعی نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر جو محبت کرے گا اس کو رافضی کہا جائے گا، اور جو صدیق کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے سرکار کی وجہ سے پیار کرے گا اس کو سنی کہا جائے گا۔ اب میں چونکہ اس میں نکات اور بھی ہیں، عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اوپر متن میں ایک دعویٰ کیا گیا، اس دعوے پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا۔ اس میں یہ ہے کہ وَبِالْجُمْلَةِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَن يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَجَمِيعَ الصَّحَابَةِ وَلَا يَكُونُ مِنَ الْخَوَارِجِ فِي بُغْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يَنفَعُ حِينَئِذٍ حُبُّ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ الرَّوَافِضِ فِي بُغْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنفَعُ حِينَئِذٍ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ۔ یہ متن ہے المعتقد کا، جس میں یہ نتیجہ ذکر کیا گیا کہ ہر بندے پہ واجب ہے، بمعنی فرض ہر مسلمان پر، کہ وہ اہل بیت نبوت سے محبت کرے، اور ساتھ جمیع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، اور نہ خارجی بنے اور نہ رافضی بنے۔ اس پر آگے حاشیہ آپ فرماتے ہیں کیفا، کیوں نہیں، جو اوپر کہا گیا ایسے ہی ہے، ایسے کیوں نہ ہو۔ وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ، اسے غور سے سننا۔ آج اسی وجہ سے جو پھسلے ہیں اور جو بھٹکے ہیں بھٹکے ہیں۔ لَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ، صحابہ میں سے کسی کی محبت بھی جو ہم پہ لازم ہے وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ فَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک کی محبت جو ہم پہ فرض ہے وہ بھی ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں۔ نہ صحابہ کی محبت ہم پہ فرض ہے ان کی ذوات کی وجہ سے، اور نہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم پہ فرض ہے ان کی ذوات کی وجہ سے۔ تو ذوات کی وجہ سے نہیں تو پھر کس وجہ سے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی محبت، خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ وہ اہل بیت ہوں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صدقے ہے، ان کے طفیل ہے، ان کی نسبت سے ہے، ان کے واسطے سے ہے۔
یہ ہستیاں محبت میں مستقل نہیں، مستقل بذات نہیں، اصل محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقلالن ہے۔ اور ان کی محبت کا پھر یہ تقاضا ہے کہ جب آپ کی محبت فرض ہے تو آپ کے اصحاب کی محبت بھی فرض ہے، اور آپ کی آل کی محبت بھی فرض ہے۔ یہاں سے جو لوگ بہہ گئے وہ رافضی خارجی ناسبی بنے، جنہوں نے صحابہ کی محبت کو مستقل بذات مانا، سرکار کی نسبت کو مائنس کر کے صرف صحابہ کو انہی کی وجہ سے کہ ان کا قبیلہ فلاں تھا، ان کی شکل و شباہت کی وجہ سے، ان کے پیسے کی یا کسی دیگر حیثیت کی وجہ سے جو ان کا پرائیویٹ ووٹر بن گیا، اس کا نام خارجی پڑا، اس کا نام ناسبی پڑا۔ نام ہی نہیں، وہ حقیقت میں خارجی اور ناسبی تھا کہ جو ان ہستیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کی محبت کو یہاں دخل ہی نہیں دیتا، بلکہ ڈائریکٹ انہیں مستقل مانتا ہے۔ اب نقصان یہ ہوگا کہ اس کو سرکار کی آل کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، جو کہ سرکار کی وجہ سے تو صحابہ سے پیار کر ہی نہیں رہا، یہ صحابہ سے اور وجہ سے پیار کر رہا ہے، لہذا اس کا پیار ایک طرف رک جائے گا۔ اور جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہوئے سرکار کی نسبت کو نہیں دیکھتا، صرف انہیں دیکھتا ہے، تو پھر وہ رافضی بن جائے گا۔ اس طرح کہ ان کا دعویٰ تھا کہ فرشتے کو معاذ اللہ وحی لانے میں غلطی ہو گئی، لانی کہیں اور تھی لے کہیں اور آیا۔ وہ اپنے طور پر اہل بیت اطہار کو مستقل بذات مانتے ہیں، سرکار کے صدقے نہیں۔ جو یہاں سے ہی بہکا پھر جہنم سے پہلے کبھی رک نہ پایا دونوں اطراف میں، اور اس نے دونوں اطراف کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سرکار کی نسبت کی وجہ سے مانا، بذات اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانا، تو اس کو سنی کہا جاتا ہے، اور یہ طریق مستقیم پر ہے۔ اب یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، اس کے لحاظ سے احادیث سے یہ اخذ کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کی جب دعوت دی تو کیا فرمایا؟ احبو اہل بیتی لحبی او بحبی، تم پر میرے آل کی محبت فرض ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیوں فرض ہے؟ فرمایا میری وجہ سے، ان کی اپنی وجہ سے نہیں، وہ میری آل ہے، تم نے مجھے دیکھنا ہے۔ ان کی محبت تمہارے ایمان کے لیے صرف یہ لازم کر دی گئی کہ وہ میری آل ہے، اصل میں ہوں، میری وجہ سے ان کی محبت کو یہ مقام ملا ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ذکر ہوا، فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے شرعی پیار کیا اس نے ان کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے پیار کیا۔ اصل میں منصب نبوت کو ماننے میں جب خرابی لازم آتی ہے تو پھر وہ دور تک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے کسی کو بھی مستقل مانا جائے، خواہ وہ آل ہو یا اصحاب ہو، تو پھر رفض اور خروج بنتا ہے، اور اگر ان سب کو سرکار کے صدقے مانا جائے تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اس وقت جس قدر بھی فتور آیا ہے، جن کو آپ تفضیلی کہتے ہیں یا رافضی کہتے ہیں، وہ کیوں آیا ہے؟ ان کی تقریریں سن لیں اول سے آخر تک، الزام نہیں، وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ اب روافض کی کتابوں میں التساوی بین النبی و علی، یہ باقاعدہ ہیڈنگ دے کے کہا نبی اور علی بھی تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، بس صرف لفظ نبی نہیں بولنا، باقی سب برابر ہے دونوں۔ اور یہ پھر شرائط کر گیا اہل سنت میں بھی آہستہ آہستہ۔ اب وہاں تو رفض باقاعدہ اوریجنل ان کے اندر سے پکڑا گیا، اور انہوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے حق پرستوں کو ناسبی کہنا شروع کر دیا۔
تو جبکہ ناسبی کا مطلب یہ حضرت نے بیان کیا کہ اگر صحابہ کو وہ صحابہ کی وجہ سرکار کو نہیں بناتا محبت کی بلکہ اور کوئی سبب بناتا ہے. اس طرح ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ایک طبقے میں موجود ہیں جنہیں ہر بات میں وہ کہتے ہیں صحابہ کا یہ یوم ہونا چاہیے. 12 نبی نمبر شریف کے دشمن بنتے ہیں لیکن یوم صدیق اکبر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ایسی مخلوق ہے نا دنیا میں. اب یہ وہ ہے کہ جہاں حق بنتا ہے کہ یہ لفظ بولا جائے رفض اور وہ خروج اور ناسبی کا، لیکن وہ الزام والے ان پہ نہیں لگاتے، ہم پہ لگاتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ اہل سنت کو تانے کے طور پر روافض نے ناسبی کہا اور یہ درجوں حوالے ہمارے اسلاف کے اس بارے میں موجود ہیں. اب یہاں پر لیس حب الصحابۃ لزواتہم، یہ بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑا اعلیٰ حضرت نے اس کے آغاز میں کہا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ روافض لیام کی جڑ کاٹے اسے میرے ان لفظوں پر غور کرنا چاہیے. یہ اس سے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا. تو یہ کمی ہم میں ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کو پڑھ کر آگے سنانے میں یا اس کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی، ورنہ ایسی بیماریاں پنپ ہی نہ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں استقلالن ہے، باقی سب کی محبت آپ کی وجہ سے ہے. اگر ہوتی کسی دوسری وجہ سے تو پھر ایک والی محبت اس کی وجہ سے پائی جاتی، دوسرے کی محبت اس کے اپنے خاندان کی وجہ سے پائی جاتی، اب ٹکراؤ ہو جاتا. اب سرکار نے ٹکراؤ ختم کیا کہ سب سے پیار میری وجہ سے کرنا ہے. جب میں ایک ہوں تو ان کا پیار بھی ایک ہے. یہ وحدت اسلامی ہے. اس سے انتشار ختم ہو سکتا ہے کہ سبب محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کو مانا جائے اور یہ ذات پھر دونوں اطراف منوائے گی کہ جس کے داماد عظیم ہے اس ہستی کے سسر بھی عظیم ہے، جس کے چوتھے خلیفہ عظیم ہے اس کے پہلے خلیفہ بھی عظیم ہے. تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جب بات کی جائے تو پھر دونوں طرف فتنہ بنتا ہے. اور اس چیز کو چونکہ یہ جو بات تھی اہل بیت اطہار کے لحاظ سے یہ سرکار کو نظر انداز کر دینا یہ زیادہ مرض پایا گیا، لہذا اعلیٰ حضرت نے بھی زیادہ اسی پہ لکھا. اور اس سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو ذکر کیا. یہ مکتوبات امام ربانی ہیں، ان کے اندر یہ صفحہ نمبر 86 ہے. مکتوبات امام ربانی دفتر دوم حصہ ششم اور مکتوب نمبر 36 ہے. بڑی توجہ سے سننا. کہنے کو تو سب کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں بھی اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بھی مجدد صاحب کو ماننے والا ہوں. یہ نعرہ بھی آج بڑی غنیمت ہے کیونکہ ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ان کو سمجھتے کچھ نہیں بات اللہ، لیکن جو کہتے ہیں مانتے ہیں ان میں سے تھوڑے وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کا مسلک کیا ہے. اب دیکھنا مکتوبات شریف. اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کنت، امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کنت، اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرے اور یہ حکم ہے پیار کرے، لیکن کرے کیسے؟ غیر شرعی طریقے سے. وہ غیر شرعی کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ان کو مستقل سمجھ کے. اگر کیسے محبت امیر را استقلالن اختیار کنت وحب حضرت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم درام مدخل ندہت از ابحث خارجس، کہ جو سرکار کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار نہیں کرتا بلکہ انہیں مستقل سمجھتا ہے کہ وہ اپنے طور پر اتنی بڑی ہستی تھے، وہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کا بڑا بڑا مرتبہ ہے، میں ان کو ان کی وجہ سے مانوں گا. یہ ہے استقلالن ماننا. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیس حب الصحابۃ لزواتہم، آپ نے لفظ یہ استعمال کیا ولا حب اہل البیت لانفسہم،
یعنی ایک ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذاتی طور پر پیار کرنا، دوسرا ہے سرکار کی نسبت سے پیار کرنا. یہ اعلیٰ حضرت کی لینگویج ہے. اور مجدد صاحب کہ ایک ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقلالاً پیار کرنا، اور ایک ہے استقلالاً نہیں، سرکار کے صدقے اور سرکار کی نسبت سے پیار کرنا. شریعت نے جو پیار لازم کیا ہے وہ ان میں سے کسی کا بھی، نہ حضرت صدیق اکبر کا اور نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی کا پیار بھی استقلالاً لازم نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے مفاسد آتے ہیں. اگر کوئی استقلالاً پیار کرے تو پھر کیا خرابی لازم آتی ہے؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ محبت مردود ہوگی، منظور نہیں ہوگی، بلکہ اور بھی بہت کچھ لازم آئے گا. کیسے؟ فرماتے ہیں قابل مخاطبت نہ، جو ایسا بندہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقلالاً پیار کرتا ہے، فرمایا وہ منہ لگانے کے قابل ہی نہیں. اس کی محبت شریعت میں وہ ہے، شریعت سے اس کی محبت خارج. پھر فرمایا غرض اولی بتالے دین است، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقلالاً محبت کرتا ہے اس کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں میں کوئی اپنا لفظ بولوں تو اسے نوٹ کر لینا. میں ان ہستیوں کا کہ بول رہا ہوں کہ اگر آج اس وجہ سے کوئی ہمیں ناسبی کہتا ہے تو یہ بھی بتا دے کہ کل جو یہ کہتے تھے وہ کون تھے. اگر وہ ناسبی نہیں تھی تو ان کا پڑھ کے سنانے والا کیسے ناسبی ہو سکتا؟ اور جو ہم نے ان کے ہاں برآمد کیا وہ اوریجنل موجود ہے، لہذا وہ اپنا رافضی ہونا اور تفضیلی ہونا چھپانے کے لیے الٹا ہم بھی الزام لگا رہے ہیں، الٹا چون کو دوار کو ڈالیں. اب مجدد صاحب کہہ رہے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کند بحب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل ندہت از مبحث خارجس و قابل مخاطبت نہ غرض اوی ابطال دین است. یہ تو آسان سے لفظ ہے، ترجمہ تمہیں خود ہی آ رہا ہوں. غرض بھی، ابطال بھی، دین بھی. اس کی غرض جو محب علی بنا ہوا ہے ان کو استقلالاً مان کے، اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو رکھ دیا. استقلالاً محبت شریعت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس نے ان کی سیٹ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو رکھ دیا. تو پھر تو یہ دین باطل کرنا چاہتا ہے. اور پھر کیا ہے؟ فرمایا غرض ہدم شریعت است، یہ شریعت کو منہدم کرنا چاہتا ہے. میخواہد، یہ چاہتا کیا ہے؟ اگرچہ وہ کہتا ہے میں تو دیوانہ ہوں مولا علی کا، میں نے علی علی کرنا ہے. علی علی کرنا پسند ہے، لازم بھی ہے، مگر استقلالاً نبی نبی کرنا ہے. اب دیکھیے مجدد صاحب فرماتے ہیں میخواہد، یہ بندہ چاہتا ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استقلالاً محبت کر رہا ہے کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وآلہ آلہ صلاۃ وسلام راہ اختیار کند. یہ چاہتا ہے کہ سرکار سے ہٹ کے علیحدہ کوئی رستہ اللہ کی طرف بنایا جائے، کیونکہ استقلالاً کی سیٹ پہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا. تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک رسائی کا ایک اور رستہ بنا لیا جائے. اور پھر وَأَز محمد بَعَلِی گرایت، یہ ہے سکم کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے مولا علی کو ترجیح دینا چاہتا ہے. محبت استقلالاً ان کی تھی، اس نے ان کو مائنس کر کے مولا علی کو استقلالاً اپنا محبوب بنا لیا. کہتے ہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ جرم چھوٹا نہیں. یہ مجدد صاحب کہتے ہیں یہ تو عین کفر ہے. وَمَحْضُ الزَّنْدَقَةِ، یہ زندگیت ہے، یہ شریف پیار نہیں ہے، یہ جنت نہیں لے جاتا، یہ جہنم لے جاتا ہے. وَعَلِي أَسْقُ غَيْرِ بِيزَارَ است، کوئی یہ سمجھے کہ چلو اور کوئی نہیں مانتا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو ہماری محبت پر مور لگا دیں گے کہ میرے پکے محب ہیں.
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی تو اس سے بیزار ہے، اس کی شفاعت کیسے کریں، اس کو اپنا کیسے کہیں؟ مولا علی تو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم قرار دیتے ہیں، اور یہ انہیں سرکار کے مقابلے میں شو کر کے مستقل انہیں بنا رہا ہے کہ علی از و بیزار اسواز کردار در آزاد۔ اور اس کے کرتوتوں سے مولا علی کو قبر میں بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے میرے بارے میں غرور کیوں کیا۔ استقلالاً محبت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس نے میری محبت کو استقلالاً اپنے لیے ضروری سمجھ لیا۔ اب یہ جو پہلا حصہ تھا لیس حب الصحابہ لذواتہم، اس پر میں نے 2 احادیث پڑھی، اور پھر جو آپ نے بات کی آپ سے پہلے وہی مجدد صاحب نے بھی کی، اور مجدد صاحب سے پہلے وہی داتا صاحب نے کی، ان سے پہلے وہی امام اجوری نے کی کتاب الشریعہ کے اندر، اور پیچھے ساری امت اسی پر ہی قائم رہی کہ استقلالاً اور بالذات محبت اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس کے بعد کہتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبهم جمیعا، کہ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا محب ہے، یا تو ویسے وہ منافق ہو، یہ محب کی سرکار کا بھی نہیں بنتا تو وہ تو ہے ویسے ہی خارج۔ جو محب کہے دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا محب ہوں تو پھر کیا اس پہ لازم ہے؟ فرمایا واجب ان یحبهم جمیعا، اس پر لازم ہے کہ ان سب سے پیار کرے، سب سے، آل سے بھی اور اصحاب سے بھی، کیونکہ اس سے پہلے جو صفحہ ہے اس پر آپ نے اس بات کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من سب احد من الصحابہ، جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو گالی دی، کا معاویہ تھا، عمرو بن العاص، والمغیرہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ ایک سے بھی پیار نہیں کرتا، صرف ایک سے۔ فرمایا اس نے وہ دعویٰ محبت جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ تھا اس کو خود جھٹلا دیا، اور ایسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین افراد، ان میں سے بھی کسی سے جس وقت یہ محبت نہیں کرتا تو اس نے خود ہی اپنے دعوی محبت رسول علیہ السلام کو معذلہ جھٹلا دیا۔ آپ فرماتے ہیں فمن ابغض بعضهم، جس نے ان میں سے بعض سے بغض رکھا۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ایک فرد بھی پایا جائے تو بعض پایا جاتا، 100 میں سے ایک بھی اگر آیا ہوا ہو طالب علم تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض آئے ہیں، وہ ایک بھی بعض ہے۔ تو جس نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک سے بغض رکھا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک سے بغض رکھا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ومن ابغض بعضهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھے گا، فعل محبت رسول میں ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں نے فیشن سمجھا ہوا ہے۔ بغض حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھے گا، محبت رسول کے پیپر میں فیل ہو جائے۔ بغض حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک فرد سے رکھے گا تو فعل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیپر میں ہو جائے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اب لفظ سنو، فرماتے ہیں ہم انہیں کیسے مانتے ہیں سنی؟ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں کہیں نو ڈیمانڈ نو چوائس، نہیں کہہ سکتے ہم۔ کیسے ان سب کو ماننا لازم ہے؟ اگلا جملہ بہت وزنی ہے اور ہزاروں شکوک و شبہات زائل کرنے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اور کسی ایک کا بغض بھی جائز نہیں ہے۔ کیسے سب سے؟ فرمایا کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم، جس طرح
اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. یہ نہیں کہ کوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو معاذاللہ میرا دل نہیں کرتا. میں سلیمان علیہ السلام کو تو مانتا ہوں مگر داؤد علیہ السلام کو ماننے کو میرا دل نہیں کرتا. فرمایا نہیں، جیسے وہاں ایمان کے لیے لازم ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کو مانا جائے، ایسے یہاں بھی لازم ہے ہر صحابی اور ہر فرد اہل بیت کو مانا جائے. کما لا نفرق، جیسے ہم نہیں فرق کرتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، اگر کریں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے، ایسے ہم یہاں بھی فرق نہیں کر سکتے. ہاں ایک فرق وہاں بھی ہے، وہ کون سا؟ درجات کا فرق. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ. رسولوں میں بھی بعض کے درجات بعض سے بلند ہیں، نبیوں میں بھی بعض کے درجات بعض سے بلند ہے. تو لا نفرق بین احد من رسلی جو پھر قرآن میں ہے، ادھر یہ ہے کہ بعض کا بعض سے فرق ہے اور ادھر یہ ہے کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ ماننے کے لحاظ سے ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ تفریق کریں کہ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں. اور جو رب نے درجے دیے ہوئے ان میں تو یقیناً بعض کا بعض سے فرق ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، مگر ماننے میں سب پر ایمان لازم ہے.